نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کا ہمارا درس خوشگوار زندگی کے متعلق ہے، جو کہ ہر آدمی کوشش اور کاوش میں رہتا ہے، لیکن اس کے لیے چند اصول جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ اور زندگی پرسکون بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر 1، ظاہر و باطن میں خدا سے ڈرنا۔ نمبر 2، انصاف کی بات کہنا، چاہے غصے میں اور رضامندی میں۔ نمبر 3، افلاس اور دولت مندی، دونوں حالتوں میں میانہ روی اختیار کرنا۔ نمبر 4، جو مجھ سے قطع تعلق کرے میں اسے قرابت کو قائم رکھوں۔ نمبر 5، جو مجھے محروم رکھے میں اس شخص کو دوں۔ نمبر 6، جو شخص مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ نمبر 7، میری خاموشی غور و فکر ہو، میرا بولنا ذکر الہی ہو۔ نمبر 8، میرا دیکھنا عبرت کے لیے ہو۔ نمبر 2، اور میں نیکی کا حکم دوں۔ عزیزان محترم، ان میں سے اول چیز خوف خدا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے مختلف انداز سے دلائل دیے ہیں۔ کہیں اللہ کے انعامات کا تذکرہ، اور کہیں اللہ نے تمہارے لیے دنیا کی تمام نعمتیں بنائی، یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر کی تمام چیزیں، یہ پہاڑ، دریا، درخت اور بارش برسا کر زمین سے تمہارے لیے رزق پیدا کرنا، اس قدر نعمتیں اس رب نے انسان کو عطا فرمائی ہیں کہ اس نے فرما دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو اپنی عطا کردہ نعمتیں یاد دلا کر کہا کہ دیکھو اب صرف مجھ سے ڈرو اور میری نافرمانی سے بچو۔ اس طرح انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اور اس کی قدرت کا خوب تذکرہ کیا گیا، تاکہ انسان کے اندر خدا کا خوف صحیح تصور پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہ اگر خدا کا تصور انسان کے دل میں پختہ ہو جائے تو پھر اس کے نتیجہ میں اللہ کا ڈر یعنی تقوی پیدا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ دور کے انسانوں کے واقعات بیان کر کے انسان کی حیات کو خوب واضح فرمایا کہ بعض لوگ اللہ کے احسانات و انعامات کی وجہ سے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھ کر ڈرتے ہیں۔ یہی کیفیت آج کے معاشرے کے انسان میں بھی نظر آتی ہے۔ بسا اوقات انسان پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہو رہی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور یہ تو میری محنت ہے اور زور بازو کا کمال ہے۔ بس اس غلط فہمی کی وجہ سے اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے۔ پھر اسی انسان کے دل سے یہ بھی نکل جاتا ہے کہ نماز سے کیا ہوتا ہے، تلاوت قرآن حکیم کی کیا ضرورت ہے۔ تمام باتیں اللہ کا ڈر نہ ہونے کی علامت ہیں۔ پھر اسی انسان کو جب دنیا میں دکھ اور مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے تو کوئی قریبی عزیز بیمار ہو جاتا ہے یا خود کسی مالی یا ذہنی پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر خوب قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہے، 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین تو تھا۔ اگر یہی یقین انسان کے دل میں پختہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور یوں یہ انسان ایک کامیاب زندگی گزارے گا۔ معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے
اللہ کا ڈر انسان کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق تو انسان متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جب وہ ہر اس چیز سے بچتا ہے جو دل میں کھٹکتی ہے، اس لیے کہ جب خوف خدا نصیب ہوتا ہے تو انسان مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے، بلکہ بظاہر چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ کے برابر بوجھل سمجھتا ہے۔ ایسا انسان بھی دوسرے انسان کے حقوق کا بھی ہر مرحلے میں خیال رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کے لیے بہت سے فوائد بتلائے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ انفال میں فرمایا اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی قوت عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ دور کر کے تمہیں بخش دے گا۔ پھر جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دوسری چیزوں کے ڈر سے نجات دے دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک ہو گئے ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج معاشرہ میں کسی کا تعلق کسی بڑے عہدیدار سے ہو جائے تو وہ کتنا فخر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مجھے صرف کسی کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں۔ اگر انسان کے دل میں صرف اپنے رب کا ڈر پیدا ہو جائے، یوں کہنے لگے کہ مجھے تو صرف خدا کا ڈر ہے اور کسی کا نہیں، تو پھر یقیناً انسان کی زندگی کا ہر لمحہ سنور جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں سے مخلوق کا ڈر نکال کر خالق کا ڈر ڈال دے اور پھر اس کے نتیجہ میں رب ذوالجلال اپنے وعدے کے مطابق ہمارے تمام کام آسان بنا دے، مشکلات سے نکلنے کے راستے بنا دے، جہاں سے گمان بھی نہ ہو وہاں سے رزق عطا فرما دے اور ہماری دنیا و آخرت کی زندگیوں میں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سنے کرے درس میں سے جو باتیں ہوئی انہی پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔